قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. بس جب کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی. کان بہرے کیسے ہوں گے؟ سور کی آواز سے اتنی تیز آواز ہوگی کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے. کیسے دیکھیے صورت ابس میں پچھلی صورت کی طرح ساتھ ساتھ دنیا اور ساتھ ساتھ آخرت. کچھ چیزیں اس دنیا کی، کچھ آخرت کی. بس دنیا اللہ نے سجا دی. آخرت کمانے کے لیے جو کمائی کرنی پڑتی ہے وہ دنیا سے ہی کرنی ہے. یہ دنیا آپ کی کموڈیٹی ہے، یہ راس ہے، یہ کیپٹل ہے. اس کو انویسٹ کریں گے تو آخرت بنے گی. اگر کما لیا تو قیامت کے دن دو انجام آپ کے، دو میں سے ایک تو ہوگا. یا تو روشن چہرے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں آخرت کمائی، یا سیاہ چہرے ہوں گے جو دنیا میں کھو کر رہ گئے، اور آخرت ان کے لیے سٹریس ڈے ہوگی. ہمارے غم کیا ہیں آج؟ مردوں کی توجہ بہترین معیار زندگی دینے پہ ہے، عورتوں کی توجہ گھر ظاہری حسن کی طرف ہے. نگہداشت بچوں کی پڑھائی، کمائی اور تربیت کے نام پر ان کا بچپن چھین لیا. اتنا تو بچے نہیں پڑھتے تھے جتنا آج کی ماں ان کو پڑھانا چاہتی ہے. کتابوں کا بوجھ. اب ذرا سنیے قیامت کا منظر ہے، بالکل اپنے ان پیارے پیارے بچوں اور اپنے بھائی بہنوں اور اپنے ماں باپ شوہر بیوی کو یاد کریے اور پھر سنیے گا. یوم یفر المرء من اخیہ. اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے. ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر دامن گیر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی. یعنی اس دن ہر بندے کو اپنی لگی ہوگی، اپنی فکر ہوگی. قیامت کی کینچی محبتوں اور رشتوں کی ڈوریوں کو کاٹ ڈالے گی. جس اولاد کو دنیا میں دین سے نہ جوڑا، یا پھر جوڑا بھی تو بس ایک ہلکا سا کونا پکڑ کر دین کا جوڑ دیا، اچھا کم از کم یہ تو کر لو بیٹا، کل اپنے ہاتھوں سے ان کو آگ میں ڈالنا چاہے گا. اور واللہ یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے تو اس میں کوئی مبالغہ بھی نہیں ہے. ایک نہیں، پیچھے بیمار صورت مارج میں بھی پڑھ کے آئے، یہاں بھی آ گئی یہ بات. آج فکر کیجیے ان اولادوں کی. آپ کے بچے ہیں، یہ کوئی مٹی کے مادو نہیں ہیں، کھلونے نہیں ہیں. کل ان کو مرنا ہے، کل ان کی جنت جہنم کا فیصلہ. کیا آپ چاہتے ہیں کہ سوت لے کر آپ کا بچہ جوانی میں کندھوں پہ بوجھ لے کر اللہ کی نافرمانیوں میں جائے، سٹریس میں زندگی گزارے اور 4 پیسے کما کر گاڑی بنگلہ کوٹھی سیل فون لے اور مرتے ہی پھر وہ جہنم کا ایندھن بنے؟ نمازیں کدھر جاتی ہیں؟ ایک ڈگری لینے میں کتنی نمازیں فوت ہوتی ہیں، کبھی سوچا؟ آپ تو گنتے ہیں نا پیسے کتنے لگتے ہیں، کتنا بس ٹکٹ لگا اور بچے کو کتنا پاکٹ منی دیا اور کتنی ایفرٹ ہوئی. ذرا گنیے تو صحیح. آج ایک بچہ دنیا کی تعلیم لیتے لیتے 20 سال میں ہانپ جاتا ہے بیچارہ. سٹریس کا وہ شکار ہے، پریشانیاں اس پہ، قرضے اس پہ، بوجھ اس پہ، اور نمازیں بھی فوت. کیا کریں؟ گھر آ کے پڑھیں گے، وہاں کیسے پڑھیں؟ آپ کو نہیں احساس کہ ایک فجر ایک عصر آپ کی بچے کی قضا ہو گئی، ساری دنیا لٹ جائے تو بھی نہ اس کا نقصان پورا ہو؟ کتنا مطمئن ہے آج کے ماں اور باپ کہ کیا کریں، پھر اسکولوں میں تو نہیں پڑھ سکتے. کیا کس سیٹ اپ میں پڑھے ہیں؟ سوچئے، کل تک اس پہ سوچئے تو بہت ساری باتیں ہم نکلیں گی دل میں سے کہ آج ہمیں اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے. ہمیں احساس کیوں نہیں ہے اس بات کا؟ ہم نے جو سوچا وہ کر لیا. گھر بنانے تھے بنا لیے، سوچے تو بن گئے. گاڑیاں لیں تو ایک تھی، اب 4 بچوں کی 4 گاڑیاں باہر کھڑی ہیں. پہلے ایک سیل فون تھا، اب 6 سیل فون ہے. یہ تو ہے. تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی دین کا بھی تو کام کیجیے؟ کیوں ہمارے بچے رولر کوسٹر کی طرح اسی اسکول اور نہاگے اور اسی ڈے کیئر سے گزرتے ہوئے یونیس میں پہنچتے ہیں، جہاں دیکھیے فتنے کتنے ہمارے بچوں کو. آپ خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں نا اپنے بچے کو، آپ نے اس کو ایجوکیشن میں ڈالنا ہے، آپ نے اس بچے کو قرضے دلوانے ہیں، اس کو وہاں اپنے ڈریس کوڈ سے بھی اپنے دوستوں کے برابر دکھنا ہے. اگر وہ ذرا سے اسلامی کپڑے پہن گئی تو بیچاری مسلم لگے گی، ہائے بیچاری. اس کو پھر فن پلیکسز میں بھی جانا ہے اپنی اسکول والوں کے ساتھ، ان کو ٹرپس میں بھی جانا ہے، ان کو پارٹیز میں جانا ہے، ان کو یول پارٹی میں جانا ہے، کرسمس میں جانا ہے. کدھر کدھر نہیں غموں میں پڑے ہوئے اپنے بچوں کو یاد کیجیے. ایک سیکنڈ کے لیے اپنے گھر پہ نظر ڈالیے گا اس بارے کے بعد. میرا والے سارے کمرے نہ گن سکے، اتنا بڑا گھر آپ کا. اور ایک چھوٹا بھی گھر ہے نا، 2 کمرے کا گھر ہے. کتنی محنت سے آپ نے اس کو لیا، اور آج تو 20 سال کی قسطیں چکا کر 1-2 کمرے کا گھر نہ آپ کا ہوا.
ذرا سا سوچئے یہ سب کچھ بھی ہو لیکن آپ کا بچہ یا آپ کی بچی آگ میں چلی جائے، آگ ہی لگ جائے اس گھر کو جو بڑی محنت سے لیا اور کوئی انشورنس نہیں تھی، سب اپنے نام پہ گیا، بینک کرپٹ ہو گئے، تو پھر آج اولادوں کی فکر کیجئے۔